نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 111 پر ہیں، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود اور نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن یدخلا، لن ہرگز نہیں، یدخلا داخلہ سے ہے داخل ہوگا، الجنہ جنت میں، الا مگر، من جو، کانا ہوگا، ہدن یہودی، او یا نصارہ، تو وہ کیا بلیو کرتے تھے؟ یہودی اور نصارہ مسلمانوں کو بھی یہی کہتے تھے کہ تم جو ہو بیکار میں ایک مذہب میں جا رہے ہو، جبکہ جنت تو صرف یہودیوں کے لیے ہے۔ یہودی یہ کہتے تھے صرف جنت یہودیوں کے لیے ہے، اور نصارہ کہتے تھے کہ جنت صرف نصارہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا، اور اسی وجہ سے وہ ایسی حرکتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، دل کا یہ سوچ جو یہاں پر ان کی سوچ بتائی گئی، یہ تو امانیہم، امانیہ ہوتی ہے کسی کی تمنا، دل میں انسان کی جھوٹی خواہشات جو ہوتی ہیں، جو کبھی پوری ہونے والی نہیں ہوتی، اس کو امانی کہتے ہیں، دل کی آرزویں، جو خام خیالی جس کو ہم کہتے ہیں۔ امانیہم، یہ تو ان کی خواہشات ہیں، ان کی آرزویں ہیں جو پوری ہونے والی نہیں ہے کہ صرف جنت میں وہ جائیں گے، یہودی ہوں گے یا نصارہ، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے جنت میں کون جائے گا؟ آپ کہہ دیجئے، قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جنت میں کون جائے گا؟ تو قل ہاتو، لے آؤ، برہانکم، برہان کہتے ہیں دلیل، کسی چیز کی واضح نشانی، تم برہان لے آؤ، اپنی دلیل لے آؤ، ان اگر کنتم ہو تم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ جنت میں یا تو یہودی جائیں گے اور یا نصارہ جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، تو تم کوئی دلیل لے کر آؤ۔ بھلا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہرگز نہیں، کیوں نہیں، من جو، جس نے، اسلمہ سپرد کر لیا، وجہہ اپنا چہرہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، مگر وجہ کبھی کبھی پورے اپنی ذات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو جس نے اپنی ذات کو سپرد کر دیا، للہ، اللہ کے لیے، وہوا، اور وہ محسن، اور وہ محسن ہے، فلاح، تو اس کے لیے ہے، اجرہ، اس کا اجر، عند ربہ، پاس اس کے رب کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو ان کی خواہشات ہیں، صرف جھوٹی خواہشات ہیں، ورنہ اصل میں جنت میں کون جائے گا؟ جو اپنے آپ کو سپرد کر دے اللہ کے۔ اسلم، سلامہ، سلامہ سے مطلب ہوتا ہے، اس کا لغت میں معنی ہوتا ہے کہ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک، یا دوسرا معنی ہے ہر قسم کے حادثات اور خطرات سے محفوظ۔ تو دیکھیں، جو اسلام میں آ جاتا ہے، جو اللہ کے سپرد اپنے معاملات کر دیتا ہے، اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، وہ اصل میں ہر خطرے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، اور اپنے آپ کو ہر عیب سے پاک کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح معنوں میں اسلام میں داخل ہو جانا انسان کو ہر خطرے سے بچا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، تو اللہ کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے انسان جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اللہ کے حوالے کر دیا، اور وہ محسن ہے۔ محسن کیا ہوتا ہے؟ حسین، حسنہ کہتے ہیں، حسن کا مطلب خوبصورتی، بہترین۔ ٹھیک ہے، محسن وہ ہوتا ہے جو کہ
یہاں پر محسن کا مطلب ہے کہ جو اللہ کے دین کو احسان کے لیول پر عمل کرے، یعنی کہ وہ اس کا ایمان خوبصورت ہو، ٹھیک ہے، محسن دوسروں سے اچھا سلوک کرتا ہو اور اس کی ہر چیز اچھی ہو، یعنی اس کا اخلاق بھی اچھا ہو، اس کی سیرت بھی اچھی ہو. اور دوسرا یہ کہ عبادات میں محسن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی نمازیں ایسی ہو جیسے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس قسم کی نمازیں پڑھتا ہو، اپنے آپ کو بالکل اللہ کے حوالے کرتا ہو، تو پھر اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، یعنی کہ پھر وہ اس کو اس کا اجر ملے گا. اور وہ اجر کیا ہے؟ ولا، اور نہ خوف کہتے ہیں آئندہ کا کیا ہوگا، مستقبل کے لیے انسان کو جب ڈر ہوتا ہے کہ آئندہ کوئی مشکل آنے والی ہے، کوئی بیماری آنے والی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے، اس کو خوف کہتے ہیں. علیہم، اس پر، ولا، اور نہ ہم، وہ، یحزنون، نہ ان کو حزن ہوگا. حزن کیا ہوتا ہے؟ ماضی کا غم، کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا، ارے یہ مجھ سے بہت غلطی ہو گئی، اب اس کا کوئی حل نہیں ہے. جو ماضی میں نقصان کر بیٹھے ہم، اس کا جو دل میں بہت زیادہ دکھ جو ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو محسن ہے، اور محسن کا یہاں مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اخلاص سے اللہ کے ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہو، اس کی نیت خالص اللہ کے لیے ہو، اور وہ ہر عمل اس کا سنت کے مطابق ہو. ٹھیک ہے، اسلام میں محسن احسان کے لیول پر عمل کیا ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا طریقہ جو ہے وہ سب سے خوبصورت ہے، جو اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے. تو سنت کا طریقے پر چلتے ہوئے انسان جب خالص اللہ کے لیے نیت کر کے جو کام کرتا ہے تو وہ انسان محسن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو انسان اس طرح رہے گا کہ اللہ کے آگے جھک جائے، خود اسلام میں اس طرح آ جائے کہ پوری طرح فرما بردار بن جائے اللہ کا، اور وہ اس کا ہر کام سنت کے مطابق ہو اور اللہ کے لیے خاص نیت سے نیکی کرتا ہو، تو پھر اس کو اس کا اجر ملے گا. اور اس کا اجر کیا ہے کہ جب قیامت کے دن سارے لوگ خوف میں پڑے ہوئے ہوں گے اور اپنے افسوس میں ہوں گے کہ یار ہم نے تو زندگی کو ضائع کر دیا، ہم نے تو کچھ نیکیاں نہیں کمائی، اب کیا ہوگا ہمارا. اور جو حسرت ان کو ہوگی، اللہ تعالیٰ اس دن ایسے مومنوں کو، ایسے محسنوں کو اس حسرت سے بچا لے گا، نہ اسے خوف ہوگا، نہ اسے غم ہوگا، بلکہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہوگا، وہ جنت میں جانے والا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قاعدہ بتا دیا کہ جنت کسی کے خوابوں سے نہیں مل جاتی کہ مجھے تو جنت میرے لیے پکی ہے. آج مسلمان بھی یہی سوچتے ہیں نا، بہت سے مسلمان اس گھمنڈ میں ہے کہ ہم تو امت مسلمہ ہیں، ہمارے لیے تو جنت پکی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بتا دیا کہ جنت کسی کے خواہشات سے نہیں ملتی. جنت جو ہے وہ اس کو ملے گی جو پوری طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے اور احسان کے لیول پر اعمال کرے، تو پھر جنت اس کی ہے. ٹھیک ہے، تو مسلمان جو ہے یہ اس خام خیالی میں ہے کہ بس ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم تو جنت میں جائیں گے پھر چاہے ہمارے اعمال کیسے بھی ہوں. لیکن بہت سے مسلمان جو جہنم میں جائیں گے، ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ پل صراط سے ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے وہ گر جائیں گے اس جہنم میں، پھر وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے. اور جب ان کا ایمان سچا ہوگا مگر گناہ بہت سے کیے ہوں گے تو گناہوں کی سزا بھگت کر پھر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ڈالے گا. تو انسان کو یہ خواہش رکھنی چاہیے کہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی جہنم کا نام ملے اور ہم پل صراط سے تیزی سے پار ہو جائیں کہ ہمیں جنت کی ہوا، گرم ہوا کا جھونکا بھی نہ لگے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق دے، کیونکہ پل صراط پر ہماری جو روشنی ہوگی جس سے ہم پل صراط کو پار کریں گے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوگی. جتنی نیکیاں ہمارے اعمال نامے میں ہوگی اتنا نور ہمیں ملے گا، اس نور کی بیکاز وہاں بالکل اندھیرا ہوگا، تو اس روشنی میں انسان پھر پل صراط پر چلے گا. اور جس کا اعمال برے ہوں گے اس کی روشنی بہت کم ہوگی، وہ گرتا پڑتا
اس پل کو یا تو پار کرے گا یا جہنم میں گر جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق دے کے وہ اس خام خیالی میں نہ رہے جس میں یہود اور نصارہ رہے، اور اپنے اس دنیا میں اس وقت کو ضائع نہ کر دیں، آمین۔ پھر اگلی آیت ہے وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، لیسا نہیں ہے، النصارى عیسائی، علی اوپر، شیء کسی چیز پر، وقالت النصارى اور کہا یہودیوں نے اور نصارہ نے، لیسا نہیں ہے، الیہود یہود، علی شیء، ان کا مطلب یہ کہ یہودی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نصارہ کوئی ایمان والے نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا دین بیکار ہے، وہ کسی اللہ کے دین پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہم، اور وہ، یتلونا تلاوت کرتے ہیں، الکتاب کتاب کی۔ تو گویا کہ دیکھیں تورات کے اندر حضرت عیسیٰ کی خوشخبری تھی کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، تو حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے سچے دین پر ہے، تو یہ حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانا انہوں نے، اور حضرت عیسیٰ کے فالوورز کو انجیل میں پتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ، تو ان کو پتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے نبی تھے، تو وہ ایک دوسرے کو علم کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ان کا مذہب جھوٹا ہے، اور یہ کہتے ہیں ان کا مذہب جھوٹا ہے، مگر اصل میں در حقیقت دونوں کا مذہب اب جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ ان کے زمانوں میں تھا جب ان کے انبیاء تھے، لیکن اب ان کا مذہب قابل قبول نہیں، کیونکہ اللہ کے آخری نبی آ چکے، اور اب تمام انسانوں کو اللہ کے آخری نبی کو فالو کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بیوقوف بس جگڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو، پر باتیں بناتے ہیں کہ یہ تو بیکار ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اور اسی طرح قذالک، اور اسی طرح قال کہا، الذین ان لوگوں نے، لا یعلمون نہیں جو علم رکھتے، یعنی جن کے پاس کتاب نہیں ہے، یعنی کہ جو عرب کے مشرک تھے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی اللہ کی، تو مگر وہ بھی اپنے آپ کو یہ بہتر سمجھتے تھے، اور مسلمانوں کو صابی کہتے تھے، یعنی بے دین، صابی کا مطلب ہوتا ہے بے دین، تو وہ بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے مسلمانوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ عرب کے مشرک ہیں وہ بھی خود کو بہتر سمجھتے ہیں، جو نصارہ ہے وہ بھی خود کو بہتر سمجھتے ہیں، جو یہودی ہے وہ خود کو بہتر سمجھتے ہیں، تو یہ سب لوگ جو ہے وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، مثل قولہم، ان کی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فاللہ، بس اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم، دن، القیامہ، قیامت کے دن، فی ما، فی کا مطلب میں، ما جو، اس میں جو، کانو تھے وہ، فی ہی اس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمام لوگوں کا حساب کتاب جب ہوگا، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر ہے، اور حق کیا ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان لانا، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کی شریعت کو فالو کرنا، یہ حق ہے۔ اور باقی جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بتائے گا کہ وہ جھوٹا، ان کے گمان جھوٹے تھے، ان کی باتیں جھوٹی تھی۔ اب اچھا، اگر ہم آج مسلمانوں کو دیکھیں تو دیکھیں مسلمان گروہ میں بٹے ہوئے ہیں، اور ایک گروہ دوسرے پر کفر کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرا جو مسلک ہے، جو میں جس طریقے پہ میں چل رہا ہوں، جس امام کو میں فالو کرتا ہوں، بس میں ہی صحیح کرتا ہوں، اور باقی لوگ گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ مسلمان بھی آج وہی طریقہ کر رہے ہیں جو کہ یہود و نصارہ نے کیا، اور یہ جہالت کا طریقہ ہے۔ انسان کو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا چاہیے اور اس کو فالو کرنا چاہیے، بس یہی صحیح علم ہے۔ کسی بھی آدمی کو اتنا مان لینا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بھی آگے آ جائے تو اس کو نہیں ماننا، بس ہمارے امام کو ہم مانیں گے اور ہم اسی پر چلیں گے، یہ طریقہ غلط ہے۔ سنت کا طریقہ اپنانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے انسان کو، اور
جب پتہ چل جائے کہ یہ دین سچا صحیح دین کا طریقہ کون سا ہے تو اس کو اپنا لینا چاہیے، بس یہ صحیح طریقہ ہے۔ تو آج آپ کسی کو بتانے بھی جاؤ تو نہ کوئی پرانی رسم و رواج کو چھوڑنا چاہتا ہے، نہ اپنے پرانے جہالت کے طریقوں کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے صحیح علم سے بھی اگر کسی کو بات بتاؤ تو کوئی اس میں آج مسلمانوں کو بھی بڑا مشکل ہوتا ہے سمجھانا۔ لیکن اصل اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کہ انسان صحیح دین کو سمجھے، اس کا علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرے، خود جھوٹی خواہشات اور جھوٹے خام خیالی میں نہ رہے، اس لیے کہ اگر جنت حاصل کرنی ہے تو اللہ کو رضا کرنا، راضی کرنا ہے، اور اللہ راضی جب ہوگا جب ہم اس کی بات کو ہر چیز پر آگے کریں گے۔ پھر اگلی آیت ہے ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے۔ اظلم اکبر کے وزن پر ہے، اکبر کا مطلب سب سے بڑا، اصغر کا مطلب سب سے چھوٹا، اظلم کا مطلب سب سے بڑا ظالم، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بڑا ظالم من سے، من جو، یہ دو الفاظ ہیں من اور من، ٹھیک ہے۔ اس سے جو منع کا مطلب ہوتا ہے روکنا، ہم کہتے ہیں نا میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، تو منع کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں نے تمہیں میں نے کہا تھا کہ یہ کام مت کرنا، تو اس سے رکنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کون بڑا ظالم ہے اس سے جو کہ منع کرے، روکے مساجد اللہ کی مسجدوں سے، ان یہ کہ یذکرا ذکر کیا جائے، فیہا اس میں، اسم اللہ کی طرف جا رہی ہے، اللہ کا نام، ٹھیک ہے۔ ہو ضمیر ہے، اور ضمیر جو ہے وہ کسی اسم کی طرف اشارہ کر رہی ہوتے، تو ہو ضمیر یہاں پر اللہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجد کے اندر اللہ کا نام بلند کرنے سے لوگوں کو روکے، وسعا اور کوشش کرے، فی میں خرابہا، خراب جو ہوتی ہے وہ ہمارا تعمیر کے مقابلے میں ہوتی ہے، تعمیر کرنا کسی چیز کو بنانا، خراب کرنا کسی چیز کو اجاڑنا۔ تو مسجد کو اجاڑنے کی کوشش کرے اور مسجد میں لوگوں کو روکے کہ وہ جا کے اللہ کی یاد کرے مسجد کے اندر، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ تو یہاں پر اس آیت کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے تو قریش نے کیا کیا، اتنا تنگ کیا کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑی مکہ سے، حالانکہ خانہ کعبہ مسلمانوں کا عبادت گھر ہے، اور اس سے مسلمانوں کو نکالنا گویا بہت بڑا ظلم تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں عمرہ کرنے کا ارادہ کیا اور گئے تو انہوں نے مسلمانوں کو روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا، حالانکہ یہ طریقہ اس زمانے میں ایون مشرکوں کے لیے بھی غلط تھا کہ کسی کو اللہ کے گھر میں جانے سے روکا جائے، مگر انہوں نے مسلمانوں کو روکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ انہوں نے، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کا حق تھا کہ اللہ کے گھر میں جا کے اللہ کی عبادت کرے، اور وہ قریش جو تھے وہ مکہ کے کافر مسلمانوں کو جانے نہیں دے رہے تھے اور ان کو عبادت نہیں کرنے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئکا یہ لوگ ما کانا نہیں مناسب ہے، ما نہیں کا ہے، لہم ان کے لیے، ان یہ کہ یدخلوہا دخلہ سے ہے، یا کا مطلب وہ داخل ہو، ہا کا مطلب اس میں، یہ ہا ضمیر مسجد کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ مؤنث ہے، مؤنث اس لیے کہ مسجد کا لفظ بھی مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو یدخلوہا یہ اللہ کی مسجد سے لوگوں کو روکتے ہیں، تو اصل تو ہونا یہ چاہیے کہ ان کو ما کان لہم ان یدخلوہا کہ وہ اس مسجد میں داخل ہوں، الا مگر خائفین، خائف کہتے ہیں ڈرنا، اردو میں بھی خائف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو تو جنہوں نے مسلمانوں کو روکا، جن کافروں نے، ان کو تو خود ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے گھر میں وہ داخل ہوتے ہیں شرک کرنے کے لیے اور بتوں کو پوجنے کے لیے اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، تو ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اس بات پر کہ اللہ ان کو عذاب دے گا۔ تو
بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے ڈرے اپنے عمل پر، وہ تو الٹا مسلمانوں کو جن کا حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں جا کے مسجد میں، ان کو روکتے ہیں کہ مسجد میں وہ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے لہم، ان کے لیے فی دنیا میں خزیٌ، رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے فی الآخرۃ، آخرت میں عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا۔ تو یہ جو مشرک کر رہے ہیں ان کے لیے بڑی سزا ہے اس عمل پر کہ وہ مسجدوں سے مسلمانوں کو روکتے ہیں، تو ان کو دنیا میں بھی اللہ ان کو رسوا کرے گا اور آخرت میں ان کو بہت بڑا عذاب دے گا۔ اور ہم نے دیکھا ہسٹری میں کہ مکہ کے کافر بہت سارے مسلمانوں میں جو نہیں ہوئے وہ رسوا ہوئے جنگ بدر میں۔ 70 جو بہت بڑے متکبر تھے کافر، وہ سارے مارے گئے اور بڑی ذلت کے ساتھ مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے کسی کو بڑا بننا یہ بہت ہی خطرے والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا، اور ان کو بڑی سخت سزا ملی اور آخرت میں ان کا عذاب باقی ہے ابھی۔ اچھا، آج کے وقت میں ہم اس کو کیسے لیں؟ مسجدوں میں خرابی کرنا، دیکھیں آج مسجدوں میں بہت زیادہ پالیٹکس کی جاتی ہے اور مسلمان وہاں جمع ہو کے لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، جو ذرا انتظامیہ سنبھالتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی مخالفت میں ہی پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایسا ماحول کر دیتے ہیں کہ لوگ مسجد سے دور بھاگتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اسی میں ہے کہ لوگوں کو مسجد سے روکنے نہیں آتی ہیں، اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے اور اس میں انسان کو پالیٹکس سے اور خرابی سے بچنا چاہیے، اور دوسرا یہ بھی معنی ہے کہ مسجدوں کو گندا بھی نہیں رکھے انسان، اس کو صاف ستھرا رکھے اور مسجدوں میں نہ ماحول کی خرابی کرے نہ گندگی پھیلائے، ٹھیک ہے؟ تو مسجدوں میں ایسا ماحول رکھے کہ اللہ کے بندے خوش ہو کے عبادت کرنے کے لیے آئے، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے المشرق، مشرق، والمغرب، اور مغرب، فَأَيْنَمَا، تو جہاں کہیں، پس، اینا جہاں، ماں جو بھی، یعنی جہاں کہیں، ٹھیک ہے؟ اینما مل کے کیا بنتا ہے؟ جہاں کہیں، تولو، تم منہ موڑو گے، واللہ یولو، منہ کو موڑنا، فثم، پس، تھما مینس اسی جگہ پر، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات وسیع ہے اور یہ زمین اللہ کی ہے۔ تو کبھی مشرق کی طرف منہ کر کے تم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، نہ مغرب کی طرف کر کے۔ اور اس میں مطلب کیا ہے؟ دیکھیں جیسے یہود اور نصارہ اپنا اپنے قبلے پر فخر کرتے تھے کہ ہمارا یہ قبلہ ہے، ہماری یہ ڈائریکشن ہے۔ اگر ہم مسلمان بھی اس پر فخر کرتے ہیں تو ہمیں بھی صرف یہ نہیں ہے، ڈائریکشن صرف چہرہ پھیرنے کی بات نہیں ہے، ہمیں پوری طرح سے اپنے آپ کو مسلمان بنانا مقصد ہے، اور ہر حال میں ہر طریقے سے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کرنا ہے، کیونکہ یہ ساری سمتیں تو اللہ کی ہے، اللہ ہر سمت میں موجود ہے۔ صرف تم اس کو ایک نشانی مت بنا لو، ایک وہ نہ بنا لو کہ بس اس چیز سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگو، ٹھیک ہے؟ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب۔ اور اس آیت سے نفلی نماز کا بھی حکم نکلتا ہے کہ جب انسان نفل کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو قبلہ رخ ہونا نہ بھی ہو تو بھی وہ پڑھ سکتا ہے نفل کی نماز، تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ چاہے سفر میں انسان سواری پر ممکن نہیں ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو تو وہ کسی بھی سمت میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ بھی اس سے نکلتا ہے، اس سے حکم، اس سے علماء نے یہ سمجھایا ہے اس حکم کو کہ یہ حکم جو ہے وہ نفلی نماز کے لیے بھی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، واسع، واسع کہتے ہیں وسعت والا، علیم، علم والا ہے۔ تو اللہ کا علم، اللہ اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ اصل میں نیتوں کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کی نیت کیا ہے، تو انسان جو ہے وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اللہ کے احکامات کو پوری طرح سے فالو کرے، اور
اپنے آپ میں فخر نہ محسوس کرے کہ او میں اس چیز کو فالو کرنے والا ہوں اس لیے میں بہتر ہوں. اللہ ہی جانتا ہے. ہمیشہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. تو یہ آج کا سبق الحمدللہ پورا ہو گیا.